اور ایک عام مسکانسیپشن ہے، آپ انگلش میں اٹیمپٹ کریں تو اس کا امپریشن اچھا پڑتا ہے اور آپ کا سکور بہتر ہوتا ہے، اردو میں اٹیمپٹ کریں تو آپ کا سکور لو رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل مسکانسیپشن ہے، اس پر نہ جائیں۔ آپ جس میں آسانی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اسلامیات صرف کچھ انفارمیشن کا نام نہیں ہے نا، یہ اپنے اندر ایک ڈسپلن ہے، تو اس کی اپنی کچھ اسپیسیفک ٹرمز ہیں۔ اگر آپ ان ساری ٹرمز کو اور ان سارے کانسیپٹس کو ایزیلی انگلش میں لکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ انگلش میں کر لیں اٹیمپٹ۔ اور اگر آپ ٹپیکل جو ٹرمینالوجی ہے اسے اٹیمپٹ نہیں کر سکتے انگلش میں، تو پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ غلط کرنے کی بجائے اردو میں ہی اٹیمپٹ کریں۔ تو اب اس میری بات کا حاصل کیا ہوا کہ آپ کے پاس چوائس ہے بٹوین انگلش اینڈ اردو، پہلی بات۔ دوسری بات کہ آپ ان میں سے کوئی بھی چوائس بنائیں، آپ کے مارکس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو چیز میٹر کرتی ہے دیٹ از یور آرگومنٹ، دیٹ از یور نالج اینڈ the way you present things and way you attempt paper، یہ چیز میٹر کرتی ہے، آپ کی آرگنائزیشن یہ میٹر کرتی ہے پیپر میں۔ اس کے بعد جو کورس ہے، یعنی جو آپ کا جو ریسورس ہے جو آپ نے یوز کرنا، اس کے لیے ساتھ ساتھ میں چیزیں آپ کو سجیسٹ کرتا جاؤں گا ٹاپک وائز۔ جنرل چیزیں کچھ میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں، وہ کوشش کریں کہ آپ لوگ مینیج کر لیں۔ ایک تو بہت مشہور کتاب ریکمینڈ کی جاتی ہے، اسلامی نظریہ حیات بائے پروفیسر خورشید احمد۔ اسلامی نظریہ حیات۔ اور نمبر 2 ڈاکٹر حمید اللہ کی ایک بک ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام، اچھی کتاب ہے۔ اس میں جو بلیفس ہیں اور سسٹمز ہیں، اسلامک بلیفس اینڈ اسلامک سسٹمز، ان پر بہت خوبصورتی سے ڈاکٹر حمید اللہ نے تبصرے کیے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آؤٹ لائن کیا ہے چیزوں کو، اور وہ خاصی کمپریہنسو ہے۔ انٹروڈکشن ٹو اسلام بائی ڈاکٹر حمید اللہ۔ اور نمبر 3 آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر محمود احمد غازی کے کچھ خطبات ہیں، محاضرات کے نام سے وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ہارڈ میں بھی مل جائیں گے اور سافٹ میں بھی مل جائیں گے، PDF میں۔ محاضرات قرآن، محاضرات سنت، محاضرات فقہ، محاضرات معیشت، محاضرات سیرت۔ اگر آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر لیں PDF میں اور اپنی کورس آؤٹ لائن کا، اپنے کورس آؤٹ لائن کے حساب سے انہیں استعمال کرتے جائیں۔ مثلا جب ہم اسلامک اکنامک سسٹم پر بات کریں تو آپ چاہیں تو ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی محاضرات معیشت اسے کنسلٹ کر لیں۔ جب ہم سیرت پر بات کر رہے ہوں تو آپ اسلامی نظریہ حیات اور انٹروڈکشن ٹو اسلام، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ محاضرات سیرت غازی صاحب کے انہیں کنسلٹ کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آؤٹ لائن میں آگے پروگریس کریں گے تو آپ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک اور بات، ڈاکٹر حمید اللہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے خطبات بہاول پور، یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے، ایمرجنس آف اسلام کے نام سے۔ کتاب کا کیا نام ہے انگریزی میں؟ ایمرجنس آف اسلام، اور اردو میں خطبات بہاول پور۔ یہ ایک ہی چیز ہے، بس میڈیم کا فرق۔ اور رائٹر کون ہے؟ ڈاکٹر حمید اللہ۔ تو اور اس میں شاید آپ کے لیے اس میں آسانی ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب کے یہ خطبات ہیں نا، یہ انہوں نے بہاول پور اسلامک یونیورسٹی میں ڈیلیور کیے تھے، آڈیو لیکچرز ہیں، اور یہ یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، آپ چاہیں تو سن لیں۔ وہ یوٹیوب
لیکچرز ڈاکٹر صاحب کے آپ سن بھی سکیں. تو ان 2-4-5 چیزوں کے علاوہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں یا سجیسٹ کی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چاہو تو ہاں ان کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں نا، تو میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بتاؤں گا جو آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو جائیں گی. تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اکیڈمی میں کچھ آبجیکٹو ٹائپ کے نوٹس بھی رکھوا دوں، اور وہ کسی طریقے سے آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. ان کے پاس ریسورس ہے تو وہ سکین کر کے تو آپ لوگوں کو پہنچا دیں گے آن لائن ہی. چلیے آج پھر ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. جو سب سے پہلی بات ہے آپ کے کورس آؤٹ لائن میں وہ ہے کانسیپشن آف اسلام. اب ہم فارملی لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں. کانسیپشن آف اسلام، تصور اسلام، اسلام کا معنی کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے اسلام، اسے اگر آپ لٹرلی ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے سرینڈر، تسلیم کر لینا. عربی میں اس لفظ کا مادہ ہے سین لام میم، یعنی اس کی جو ایٹمولوجیکل روٹ ہے اس لفظ کی، وہ روٹ ہے سین لام میم. عربی میں یہ ایک قانون ہے، اور یہ میرے علم کی حد تک اس وقت جو زندہ زبانیں ہیں ان زبانوں میں سے کسی زبان میں یہ قانون موجود نہیں ہے. عربی الفاظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، ان کی ایک روٹ ہوتی ہے، اور وہ حروف کی شکل میں ہوتی ہے. جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسلام کا مادہ ہے سین لام میم، اور اس مادے سے ایک کلاس ہے لفظوں کی جو وجود میں آئی ہے. مثلا سلامتی کا لفظ ہم ایک بولتے ہیں، مسلم کا لفظ بولتے ہیں، مسلمان کا لفظ بولتے ہیں، ہم تسلیم کا لفظ بولتے ہیں، ہم مسلم کا لفظ بولتے ہیں. تو یہ سارے الفاظ مادے کے اعتبار سے مشترک ہیں، یعنی ان کا جو اوریجن ہے وہ سین لام میم ہی ہے. اور ان سارے لفظوں کے ظاہر ہے کہ میننگز ڈفرنٹ ہیں، اور اگر میننگز ایک جیسے بھی ہوں تو کانوٹیشنز ڈفرنٹ ہیں، شیڈز ہیں میننگز کے. تو اس کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا ایک معنی ہے ٹو سرینڈر، ٹو سبمٹ، تسلیم کر لینا. اور اسلام کا ایک معنی ہے سیرینٹی، پیس، یعنی سلامتی. تو دو معنی اب میں نے عرض کیے ہیں اس کے، اور یہ لٹرل میننگز ہیں، یہ اس کے لغوی معنی ہیں. اگر آپ اردو میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو یہاں لکھیے کہ اسلام کے لغوی معنی جو ہیں وہ دو ہیں، تسلیم اور سلامتی. یہ تو لٹرل میننگ ہو گئی. اب جب آپ اسلام کو ایز اے ٹیکنیکل ٹرم ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا جو ٹیکنیکل میننگ ہے، یعنی اسلام کی جو تعریف ہے وہ کیا بنے گی؟ اسلام کی تعریف بنے گی کہ اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی اس کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دینا، اپنے ارادے کو اس کی منشا کے سامنے، اس کے اوامر و نواہی کے سامنے سرنڈر کر دینا. یعنی اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی خواہش سے دستبردار ہو جانا، اور خدا کی مرضی کو، اس کے ارادے کو، اس کی منشا کو، اس کے حکم کو تسلیم کر لینا. یہ ہے اسلام کی تعریف ایز اے ٹیکنیکل ٹرم. اسلام ایز اے ٹیکنیکل ٹرم. وہ جو پہلے میں نے بتایا کہ اسلام کے لٹرل میننگ ہیں سلامتی اور تسلیم، وہ اس کے لغوی معنی کی تحقیق تھی. اب میں اس کی تعریف بتا رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی اپنے ارادے سے دستبردار ہو کر اللہ تعالیٰ کے ارادے کو تسلیم کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مسلمان ہو گیا ہے. مسلم کے لفظ کا معنی ہی ہے یہ submitter, the one who submits before the divine will, the one who submits before the will of God.
آبویسلی خدا کی وہ جو مرضی ہے اور خدا کا وہ جو ارادہ ہے وہ وحی کی شکل میں پیغمبر کو تعلیم کیا گیا. تو اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. تو یہ تعریف ہو گئی اسلام کی. اب یہ یاد رکھیے کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفسرین نے یہاں سے جو استدلال کیا ہے، یعنی جو میننگز ڈیرائیو کیے ہیں یہاں سے، اور تقریباً مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، کنسنسس ہے، کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر رسول اللہ تک سارے جو انبیاء ہیں ان کی طرف جو دین اتارا گیا ہے وہ اسلام ہی اتارا گیا ہے. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام ہوں یا نوح علیہ السلام ہوں یا ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا رسول اللہ، سارے پیغمبروں کی طرف دین ایک ہی اتارا گیا ہے. ہاں، شریعتوں میں تبدیلی ہوتی آئی ہے. کس میں تبدیلی ہوتی آئی ہے؟ شریعتوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا، اسلام کا لفظ دین کے مترادف کے طور پر استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں. کس طرح کس کے مترادف کے طور پر استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں؟ دین کے مترادف کے طور پر. synonymous to دین has been used in the Quran, synonymous to دین اور as synonymously with دین. تو یعنی اسلام سے دین مراد لی گئی ہے قرآن شریف میں. تو دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے، اور شریعتیں ان میں تبدیلی ہوتی آئی ہے. کبھی دین منسوخ نہیں ہوا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، بلکہ شریعتیں منسوخ ہوتی آئی ہیں. امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ کبھی بھی دین کینسل نہیں کیا خدا نے، بلکہ شریعتوں میں نسخ ہوا ہے، شریعتوں میں تنسیخ ہوئی ہے. پچھلی امتوں کے لیے ایک حکم تھا تو بعد کی امت کے لیے اس حکم میں تبدیلی کر دی گئی. یہ تو ہوتا آیا ہے، لیکن دین ایک ہی ہے. دین مطلب اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، پیغمبر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان. تو یہ دین ہے. اور پھر اخلاقیات، اس میں بھی کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ہاں، شریعتیں بدلتی آئی ہیں، احکام جو ہیں، قوانین جو ہیں، ان میں تبدیلی ہوتی آئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قانون جو ہوتا ہے نا، وہ بہت حد تک، مکمل طور پر نہیں، ٹو گریٹر ایکسٹینٹ لا از faithfully historicized. Law is faithfully historicized. تو constant change in history, because of the constant change in history, law is subject to change. کیونکہ تاریخ میں بدلاؤ آتا رہتا ہے، ہیومن سچویشن میں، ہسٹوریکل سوشیولوجیکل کنڈیشنز میں بدلاؤ آتا رہتا ہے. تو قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بعض اوقات قوانین انسانی مفاد کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں. یعنی انسان کے فطری مفاد کی بات کر رہا ہوں میں، اجتماعی مفاد، انفرادی انسانی مفادات کی بات نہیں کر رہا، یا شخصی انسانی مفادات کی بات میں نہیں کر رہا. میں عرض کر رہا ہوں اجتماعی اور فطری انسانی مفادات کے لیے بعض اوقات قوانین نقصان دہ ہو جاتے ہیں. وہاں پھر ضرورت پڑتی ہے کہ قانون کو منسوخ کیا جائے اور قانون کو امپروو کیا جائے، تاکہ بدلی ہوئی صورتحال میں، چینجڈ سرکمسٹینسز میں یہ ریلیٹ کر سکے اور انسانی مفادات کا تحفظ کر سکے.
تو یہ میں نے حکمت بتائی ہے شرائع میں تبدیلی. ایک اور جگہ قرآن شریف میں میرا خیال ہے کہ آپ یہ بات وضاحت سے سمجھ گئے ہوں گے کہ دین اسلام ہے آدم سے رسول اللہ تک. ہاں، شریعت موسوی، شریعت ابراہیمی، شریعت نوحی، شریعت عیسوی، شریعت محمدی، ان میں تبدیلیاں ہوتی آئی ہیں، اور تبدیلیوں کی وجہ میں نے بتا دی. ایک وجہ بتائی، مطلب مکمل طور پر یہ کل وجہ نہیں ہے. ہاں، ایک وجہ وجوہات میں سے، ریزنز میں سے ایک ریزن میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کی ہے. میرا خیال ہے کہ میں یہ بات آپ تک کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہوں گا کہ کیوں ضرورت پڑتی ہے قوانین میں اور شرائع میں تبدیلی کی. یہاں سے یہ وہم نہیں آنا چاہیے ذہن میں کہ معاذ اللہ خدا کو پہلے ایک حکم کا درست علم نہیں تھا جو بعد میں اس نے اسے تبدیل کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. شرائع میں جو نسخ ہے، شرائع میں جو تنسیخ ہے، میں نسخ کا لفظ بول رہا ہوں، یعنی شرائع میں جو تنسیخ ہے، کینسلیشن ہے احکام کی، یا ایبروگیشن ہے. تنسیخ کے لیے پراپر الٹرنیٹو ہے انگریزی میں، یا ایکویلنٹ ہے انگریزی میں کینسلیشن. تو جو کینسلیشن کا عمل ہے نا شرائع میں، اس کی نسبت انسان اور انسان کا تاریخ میں موجود ہونا یہ ہے، اس کی نسبت اس طرف. تو بہرحال دین ایک ہے. اور قرآن شریف میں ایک اور آیت ہے، اس آیت پر بھی غور کریں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اليوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے، یہ قرآن شریف کی آیت، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، today we have completed your deen for you واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. واتممت، میں نے مکمل کر دیا. واتممت لکم، واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. یہاں مکمل کر دیا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسے پرفیکٹ کر دیا. ڈیوائن بلیسنگز divine blessing has been perfected upon you. وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہوا تمہارے لیے کس بات پر؟ دین اسلام پر. تو یہاں آپ دیکھیں پھر وہی بات ہو رہی ہے، واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. تو اس آیت میں بھی بالکل یہی بات ہے کہ اسلام کو دین کے مترادف کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. لٹرل میننگ کی تحقیق کے بعد آپ پھر یہ اس کی ڈیفینیشن بتائیں گے، اور پھر یہ جو باتیں میں نے پس منظر کے طور پر کہی ہیں یہ کہیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ آ جائیں گے حدیث جبریل پر. میں اس طرح بات کر رہا ہوں کہ گویا آپ سی ایس ایس میں یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں یہ کوشچن. تو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ مدینہ شریف میں رسول اللہ تشریف رکھتے تھے، اور آپ کے اصحاب آپ کے گرد جمع تھے، اور ایک آدمی آیا، اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ آیا اور رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور رسول اللہ سے اجازت چاہی. تو رسول اللہ نے اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی. وہ آدمی رسول اللہ کے پاس آ گیا، اور دو زانو ہو کر، یعنی اپنے گھٹنوں کو فولڈ کر کے، جس طرح ہم اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھتے، بالکل اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، اور اپنے ہاتھ رسول اللہ کی رانوں پر رکھ دیے.
تو سوال کیا رسول اللہ سے، مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، اور انبیاء پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد پھر اس آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ مل اسلام؟ رسول اللہ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر اس آدمی نے پوچھا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ مل ایمان۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ مل اسلام۔ اور تیسرا سوال کیا ہے؟ مل احسان۔ رسول اللہ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کانک تراہ، گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی تمہارے اندر یہ احساس اور یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، تو پھر فإنہ یراک، پھر کم از کم یہ تو اپنے اندر پختہ کرو احساس کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فإنہ یراک، یہ احسان ہے۔ پھر اس آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا اس بارے میں، یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے نا، مراد رسول اللہ کی ذات ہے، وہ سائل سے یعنی جو سوال کر رہے ہیں ان سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ نے کچھ نشانیاں قیامت کی بیان فرمائی۔ تو وہ جو آدمی آیا تھا وہ اٹھا اور سلام کہہ کے چلا گیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ جبریل تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ بڑی مشہور حدیث، اس حدیث کو ویسے دین کا خلاصہ بھی کہا گیا۔ یہ ویسے ایڈیشنلی بتا رہا ہوں کہ یہ جس طرح وہ قرآن شریف کی آیت ہے نا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، وہ جو آیت ہے اسے بھی کہتے ہیں نا یہ خلاصہ قرآن ہے، خلاصہ دین ہے یہ آیت۔ تو یہ جو حدیث ہے حدیث جبریل، یہ حدیث جبریل بھی سمجھ لیں خلاصہ دین، پورا دین اس میں آؤٹ لائن ہو گیا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اسلام کے سوال پر رسول اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا، یہ کہ تم نماز پڑھو، یہ کہ تم روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ تو یہاں آپ دیکھو کہ اسلام شریعت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے جو میں نے دو مثالیں دی ہیں نا قرآن شریف میں سے، اس میں نے یہ کہا ہے کہ اسلام دین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، آدم سے رسول اللہ تک ایک ہی دین ہے۔ لیکن یہاں اس حدیث میں اسلام کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ شریعت کے معنوں میں۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ماخذوں میں، یعنی ہمارے جو بیسک ٹیکسٹس ہیں، ہمارے جو سورسز ہیں مذہب کے، ان میں یہ لفظ اسلام ان دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، دین کے معنوں میں بھی اور شرع کے معنوں، شریعت کے معنوں میں۔ تو یہ ساری تفصیل آپ نے ڈسکس کرنی ہے۔ اچھا، اس حدیث میں نا یہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے بیان پڑھی ہے، بتائی ہے آپ کو، حدیث جبریل، اس میں ایک بات ویسے سمجھیں، ایک ایڈیشنل بات ہے، یعنی اس کا ہمارے اس ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
لیکن وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذہن نشین کریں، اس کا آپ کو اور کئی حوالوں سے بہت فائدہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ پہلا سوال جبریل علیہ السلام کا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے بیان فرمایا توحید، رسالت، آخرت، فرشتے، کتابیں اور تقدیر، یہ ساری چیزیں بیان کی۔ اب آپ غور کیجئے تو بعد کی تاریخ میں، رسول اللہ سے بعد کے زمانوں میں، جب مسلمانوں کے علوم، یعنی مسلمانوں کے دینی علوم، وہ جب ایمرج ہوئے اور ڈیولپ ہوئے، تو ان میں ایک علم وجود میں آیا جسے ہم کہتے ہیں علم الکلام۔ آپ کی سہولت کے لیے میں اسے کہہ رہا ہوں علم العقائد، دا سائنس آف بلیفس، علم العقائد۔ ویسے اس کا جو معروف نام ہے وہ علم الکلام ہے۔ تو انگریزی میں اگر آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں تو آپ نے اسے کہنا ہے اسکالسٹک فلسفی، اسکالسٹک سائنس۔ تو سر سائنس آف بلیفس، علم العقائد۔ تو وہ جو علم العقائد ہے وہ اس سوال کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، مل ایمان۔ اور جو دوسرا کوشچن تھا مل اسلام، ہماری جتنی فقی روایت ہے، چاہے وہ حنفی ہوں، شافی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، جعفری ہوں، جتنی فقی روایت یا ظاہری ہوں، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، جب اسلامک لا پر بات کریں گے نا، تو وہاں میں پھر آپ کو ڈیٹیل میں ان ڈفرینٹ سکولز کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ہماری جتنی فقی ٹریڈیشن ہے وہ ساری، یہ جو دوسرا کوشچن تھا مل اسلام، اس سوال کے جواب میں پیدا ہوئی۔ رسول اللہ نے تو بہت اختصار سے جوابات ارشاد کیے ہیں، تو اس کی جو تفصیل ہے وہ ان علوم کی شکل میں وجود میں آئی۔ تو مل اسلام کا جو سوال تھا، اس کے جواب میں ہمارے ہاں پوری ایک ٹریڈیشن فقہ کی وہ وجود میں آ گئی۔ اور تیسرا جو کوشچن تھا مل احسان، اس کے جواب میں تصوف کی روایت وجود میں آئی، یعنی اللہ سے تعلق اور خدا کے حضور میں ہونے کا احساس اور خدا کے سامنے ہونے کا تجربہ، یہی ہے نا تصوف۔ تصوف کسے کہتے ہیں؟ خدا کے حضور میں رہنے کو، یعنی خدا کے حضور میں رہنے کے احساس کے ساتھ زندہ رہنا، یہ ہے نا صوفیزم، جینون صوفیزم، یہ ہے جینون۔ اس کی جو غیر معیاری اور سب سٹینڈرڈ مینیفیسٹیشنز ہیں نا، ان کی بات میں نہیں کر رہا۔ وہ ظاہر ہے کس چیز میں نہیں ہوتی، وہ ہر چیز میں ہوتی ہیں۔ جس طرح مثلا ہم کہتے ہیں ایک سٹینڈرڈ علم ہے اور ایک جعلی علم ہے، تو وہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے۔ سارے جتنے آرٹس ہیں سب میں اول درجے کی چیزیں ہوتی ہیں، معیاری، اور غیر معیاری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ جعلی نقلی لوگ ہر کہیں ہوتے ہیں، ہر شعبے میں، چاہے وہ علم کا شعبہ ہو، چاہے وہ مختلف ہنر جو ہیں ان کا شعبہ ہو۔ جس طرح اچھا نان بائی، برا نان بائی، جس طرح جی حدیث جی میں جو سوالات ہوئے ہیں اس کے آپ بتا رہے ہیں نا کہ ان کے جواب کہاں کہاں سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو وہ جی ایک جی بار ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ سے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو پہلا کوشچن تھا مل ایمان، اس کوشچن کے جواب میں ہمارے ہاں علم الکلام کی روایت پیدا ہوئی، علم العقائد کی۔ اور جو دوسرا کوشچن تھا مل اسلام، اس کے جواب میں ہمارے ہاں فقہ کا علم پیدا ہوا۔ اور جو تیسرا کوشچن تھا مل احسان، اس کے جواب میں تصوف کی ٹریڈیشن، تصوف کا ادارہ، انسٹیٹیوٹ آف تصوف، یہ وجود میں آیا۔ یہ میں نے ایک اضافی بات بتائی ہے، کیونکہ یہ اوکے آگے سر۔ چل کر جب ہم عقائد پر بات کریں گے اور فقہ پر بات کریں گے اور اسلامی اخلاق پر بات کریں گے، تو وہاں پھر یہ چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی۔ تو کانسیپشن آف اسلام پہ یہ ضروری بات ہے جو آج کی اس نشست میں میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں یہ ریلیٹ کروں۔ تو دوسرا جو ہم نے، وہ بھی چونکہ شارٹ سا ٹاپک ہے تو اسے بھی میں چاہتا ہوں کہ آج ہی نمٹا دیں،
اور وہ ٹاپک ہے ڈفرینس بٹوین دین اینڈ مذہب. اور نیکسٹ کلاس میں پھر جو اس سے نیکسٹ ٹاپک ہے نا وہ امپورٹنس آف ریلیجن اینڈ ہیومن لائف, اس پر پھر تفصیل سے بات کریں گے, کیونکہ وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور بڑا ضروری بھی ہے. اور آپ کی ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسلامیات کی وہ اس پر ڈپینڈ کرتی ہے, وہ امپورٹنس آف دین اینڈ ہیومن لائف اس پر. تو اس پر پھر فل فلیج بات کریں گے. ہو سکتا ہے ہماری اس پر ایک نہیں 2 کلاسیں لگ جائیں, تو یہ پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ اس پر ہماری 1 کلاس یا 2 کلاسز لگتی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اسے بہت معیاری طریقے سے, اسٹینڈرڈ طریقے سے ہم اسے کریں, وہ ڈسکس کریں. ویسے آن دا لائٹر نوٹ, آج میں بہت آسان باتیں کر رہا ہوں. آپ نے تھوڑا ذہنی طور پر تیار بھی رہنا کہ اگلے لیکچر جو ہوں گے نا, خاص کر کے یہ نیکسٹ جو لیکچرز ہیں یہ امپورٹنس آف ریلیجن والے, تو اس میں کچھ مشکل باتیں بھی آئیں گی, تو مینٹلی پریپیئرڈ رہنا ہے آپ. تو دوسرا ٹاپک ہمارا ہے ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن. تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ دین جنرل کانسیپٹ ہے اور مذہب پرٹیکولر کانسیپٹ. دین جنرل کانسیپٹ اور مذہب پرٹیکولر کانسیپٹ, یعنی دین بالکل ایک عمومی چیز ہے اور مذہب خاص چیز ہے. تو مطلب مذہب دین میں ہوتا ہے, دین بڑا دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں. جیومیٹری کی ایگزامپل لیں نا, تو دین ایک بڑا دائرہ ہے, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں, تو ان چھوٹے چھوٹے دائروں کو ہم کہیں گے مذاہب, اور وہ جو بڑا ایک سرکل ہے اسے ہم کہیں گے دین. تو یہ عام اور خاص کا ریلیشن ہے, جنرل پرٹیکولر ریلیشن ہے بٹوین دیز 2 categories. The category of religion is general and the category of مذہب is particular. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ جتنے مذہب ہیں, اور ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ میں یہ جو ڈفرنس کر رہا ہوں یہ میں مسلم ٹریڈیشن کے اندر رہ کے کر رہا ہوں, یہ کانٹیکسٹ بھی ذہن میں رکھنا ہے. میں ایبسلیوٹ ٹرمز میں یہ نہیں کہہ رہا, مسلم کانٹیکسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں, مسلم اسلامک کانٹیکسٹ میں یہ ساری جو ان کے درمیان ڈفرنس ہے اور ان کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھنا ہے کانٹیکسٹ. تو ان کے درمیان جنرل پرٹیکولر ریلیشن ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ ہر مذہب دین ہے, لیکن دین کسی خاص مذہب کا نام نہیں. اب ذرا تھوڑا آپ اگر ذہن کو پیچھے لے جائیں تو کچھ دیر پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں مختلف فقہی روایتیں پیدا ہوئی, فقہی سکولز کہہ لیں, سکولز آف تھاٹ ان فقہ. تو جس طرح حنفیت, جس طرح مالکیت, جس طرح شافعیت اور حنبلیت, جعفریت اور ظاہریت, ان کے نام نوٹ کر لیں, میں انہیں ریپیٹ کر رہا ہوں. حنفیت, مالکیت, شافعیت, حنبلیت ہے کے ساتھ, جعفریت اور ظاہریت. تفصیل ان کی بعد میں دیکھیں گے. تو یہ جو سکولز ہیں یہ فقہ میں ہیں. اسی طرح سے سر 4 علم نمبر پہ کیا بتایا؟ جی حنبلیت, ہے نون بے لام یہ تے, حنبلیت. صحیح ہے سر. جی تو اسی طرح پھر فقہ کی طرح علم الکلام میں بھی 2-4 بڑے سکولز پیدا ہوئے ہیں نا مسلمانوں میں. تو
ایک اسکول کو ہم کہتے ہیں اشعری اسکول، الف شین این رے چھوٹی یہ اشعری اسکول. انگلش میں لکھنا ہے تو اشارائٹس، ASHARITES، اشارائٹس. اشاعرزم بھی اسے بول دیتے ہیں. اور دوسرا اسکول ہے ماتوریدی اسکول، میم الف ما تے رے یہ دال چھوٹی یہ ماتوریدی. اور انگلش میں اسے لکھنا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ماتوریدی ماتوریدائٹس کر کے اسے لکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ایک معتزلائٹس اسکول ہے، معتزلہ اسکول، معتزلزم، میم این تے زال لام ہے معتزلہ. اسے غلطی سے لوگ معتزلہ پڑھتے ہیں، یہ معتزلہ لفظ نہیں ہے، معتزلہ. تو یہ معتزلہ کا ایک اسکول ہے. تو یہ سارے اس میں بلیفس میں مختلف پوزیشنز ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مختلف اسکولز ہیں یہ مذاہب ہیں. مطلب اب حنفی مذہب، مالکی مذہب، شافعی حنبلی مذہب، جعفری مذہب، ظاہری مذہب، یا اسی طرح عقائد میں اشعری مذہب. تو یہ مذاہب ہیں. اور جو جنرل کیٹیگری ہے وہ اسلام. تو اب ہم کہیں گے اسلام دین ہے اور اسلام کے اندر یہ مختلف مذاہب، ان کے درمیان یہ فرق ہے جو جنرل اور پرٹیکولر میں ہوتا ہے، اور یہی ان کے درمیان ریلیشن ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ سارے مذاہب دین کے اندر ہیں اور دین لازماً ان میں سے کسی ایک مذہب کے تابع نہیں ہے. تو سورس کیا ہوا؟ دین. جس طرح مثلا میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا سارے ڈاکٹرز انسان ہیں، لیکن سارے انسان تو ڈاکٹر نہیں ہے نا لازماً. تو اس طرح کی ان کے درمیان نسبت. تو ایک اور لیول پر بھی دین اور مذہب کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ مجھے خود کو کبھی اس بات نے اپیل نہیں کیا، لیکن چلیں میں بتا دیتا ہوں، آپ چاہیں تو پیپر میں لکھ لیں. اور وہ فرق ہے اسلام کا اور سابقہ مذاہب کا. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سابقہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ادیان نہیں ہیں، وہ مذاہب ہیں، اور اسلام دین ہے. لیکن یہ زبردستی کا فرق ہے، کیونکہ اس کی تائید نہ قرآن سے ہوتی ہے نہ حدیث سے ہوتی ہے، اور نہ ہی عقل اس کی تائید کرتی. لیکن آپ چاہیں تو لکھ لیں. وہ کہتے ہیں جناب کہ اسلام کی جو جامعیت ہے نا، تو یہ اسے ایک کوڈ آف لائف بنا دیتی ہے، مکمل ضابطۂ حیات بنا دیتی ہے. اور سابقہ جو ادیان ہیں ان کی شان یہ نہیں تھی، ان کی حیثیت یہ نہیں تھی، بلکہ وہ محدود مذاہب یعنی ادیان تھے، تو وہ دین کی تعریف پر پورے نہیں اترتے. لیکن جس طرح میں نے کہا نا کہ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا، ان الدین عند اللہ اسلام، یہ آج پہلے ہم ریفر کر چکے ہیں. تو دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، تو آدم علیہ السلام پر جو اترا وہ بھی دین ہی تھا. تو قرآن اس کی تائید نہیں کرتا ہے. یہ زبردستی کا فرق ہے. اور پھر خود یہ دعویٰ جو ہے نا یہ محل نظر ہے، اس پر بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے. اچھا، میرے پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس طرح نہیں پڑھاتا کہ جس طرح آپ ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح نہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک تو میں ٹاپک پر فوکس رہ کے ان چیزوں کو آپ کے سامنے ایکسپلین کروں، اور دوسرا پھر جہاں جہاں سے جو جو ڈائمینشنز بن رہی ہیں نا وہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں، تاکہ آپ کا ذہن بھی اس کے ساتھ ساتھ وسیع ہو، اور آپ کے ذہن میں جو ایک علمی قابلیت ہوتی ہے نا، یا چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کرنے کی قابلیت، میری مراد یہ ہے علمی قابلیت سے. یعنی CSS آپ نے رٹے سے پاس نہیں کر لینا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ذہن پروڈکٹیو ہو، یعنی آپ خود سے آئیڈیاز جنریٹ کر سکیں. اور آئیڈیاز آپ کیسے جنریٹ کریں گے؟ جب آپ اپنے مائنڈ میں موجود کانسیپٹس کو اور اپنے مائنڈ میں ایگزسٹنگ انفارمیشن کو ریلیٹ کر سکیں گے. اور ریلیٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ریلیٹ کرنے سے یہ مراد ہے کہ آپ ان کے درمیان سملیرٹیز اور ڈفرینسز سمجھ سکیں گے. تو پھر آپ خود سے بہت ساری باتیں بنائیں گے، پھر آپ خود آئیڈیاز جنریٹ کریں گے. تو مائنڈ کو آپ نے جنریٹر بنانا ہے آئیڈیاز کا.
یہ جو ہم ٹریننگ آپ کو دے رہے ہیں یا کوچنگ دے رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ذہن بہت بلند درجے پر نہیں تو ایوریج طریقے سے کم از کم، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی اجتہاد تھوڑی کرنے سی ایس ایس کا پیپر ہی پاس کرنا، تو کم از کم ایوریج سطح پر آپ کا جو ذہن ہے وہ جنریٹ کر سکے آئیڈیاز کو. تو یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو آسپیکٹس جو ڈائمینشنز جہاں جس آئیڈیا کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں تو میں انہیں بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں تاکہ آپ وہ چیزیں سمجھ سکیں. باقی یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دعویٰ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، یہ دعویٰ خود یہ مطلب ریفیوٹیبل ہے اور ڈسپیوٹیبل، کیونکہ یہ دعویٰ اس لیے ریفیوٹیبل ہے اور یہ دعویٰ اس لیے ڈسپیوٹیبل ہے کہ اسلام اگر کوئی مطلب اسلام کو اگر آپ مکمل ضابطہ حیات کہیں گے نا، مکمل ضابطے کا مطلب ہوتا ہے اصول، ضابطے کا مطلب ہوتا ہے قانون، ضابطے کا مطلب ہوتا ہے لا. اسلام اگر مکمل ضابطہ حیات ہے تو پھر اسلام میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی، اور اسلام پوری دنیا کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور اسلام کو قیامت تک کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام قیامت تک آنے والے مذاہب کے لیے ہے اور اسلام یونیورسل ہے اور اسلام میں اجتہاد کی گنجائش ہے. کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے پھر تو یہ مکمل ہو چکا ہے، تو پھر اس میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اپنی جگہ ایک محل نظر دعویٰ ہے. جی ہم لوگ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن آپ کا پوائنٹ مجھے بہت پک کیا کہ اگر مکمل ضابطہ حیات ہے تو اجتہاد کی ضرورت نہ ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. میں آپ کو بتایا نا کہ میں آپ لوگوں کو پنچ کروں گا نا مینٹلی کہ آپ لوگ سوچیں، ذرا کریٹو ہوں، کرٹیکل ہوں اور چیزوں کو پیسیولی قبول نہ کریں. یہ تو ویسے اگر دیکھا جائے تو آدمی ہونے کے خلاف ہے یہ بات کہ میں چیزوں کو انکریٹیکلی قبول کرنا شروع کر دوں، تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنے آدمی ہونے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا. نہیں، یہ اسلام ہم سے نہیں چاہتا. تو یہ بات اپنی جگہ، یہ جو دعویٰ ہے نا تو یہ محل نظر ہے. تو اب اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ وہ پچھلے جو مذہب تھے، پچھلے جو ادیان تھے وہ ادیان نہیں تھے، وہ مذہب تھے، اور اسلام چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام میں زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آپ کو گائیڈنس دی گئی ہے. ہاں، یہ بات بالکل درست ہے کہ اسلام میں پرنسپلز بالکل بتا دیے گئے ہیں، جن پرنسپلز کو استعمال کر کے آپ ہر طرح کی سچویشن کو ایڈریس کر سکتے ہیں. یہ صحیح بات ہے اور یہ سٹینڈرڈ چیز ہے، اسے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ اسلام کی شان ہے. مطلب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام اصولی طور پر ایسی جامعیت یقیناً رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا جو جوہر ہے وہ آفاقی جوہر ہے. یہ بات بالکل درست ہے، یعنی اسلام کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، اسلام کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، اسلام ایک خاص زمانے کے لیے نہیں. پچھلے سارے مذاہب میں یہ لمیٹیشن بہرحال تھی، اور یہ لمیٹیشن ان کا نقش نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں تاکہ کسی مذہب کی بے قدری دل میں پیدا نہ ہو. مطلب جو رسول اللہ سے پہلے مذاہب ہو گئے ہیں اور جو انبیاء گزرے ہیں، تو ان کے زمانوں میں جو لوگ ان انبیاء پر ایمان لائے اور انہوں نے ان انبیاء کے احکام پر عمل کیا، وہ بالکل اللہ کے نزدیک انشاءاللہ نجات پا جائیں گے اور وہ حق پر تھے. تو یعنی بے قدری نہیں پیدا ہونی چاہیے، اور ایک عیب نہیں ان میں آدمی کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں ان میں تو یہ عیب تھا. عیب نہیں تھا، بلکہ وہ ڈیوائن سکیم کے بالکل تابع تھا. تو خدا نے چاہا ہی نہیں کہ وہ مذاہب آفاقی ہوں، خدا نے چاہا ہی یہ کہ انہیں خاص قوموں کی طرف، خاص علاقوں اور خاص زمانے کے لیے محدود کر دیا. تو یہ کوئی نقص نہیں ہے. جس طرح آدمی کا اڑ نہ سکنا یہ کوئی نقص نہیں ہے، یہ آدمی کی فطرت. تو میری بات امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے. دیوار سن نہیں سکتی، تو دیوار کا نہ سن سکنا یہ نقص تھوڑی ہے، کیونکہ دیوار سے تو یہ توقع ہی نہیں کی جاتی کہ دیوار سن سکے. عیب تو آپ اسے بنائیں گے نا جہاں یہ توقع ہو. مثلا آدمی میں آنکھوں کی توقع ہے اور نہ ہو تو پھر یہ عیب ہے، اندھا پن. سننے کی توقع ہے آدمی سے اور آدمی کی سماعت اگر نہ ہو تو پھر بہرا پن.
تو یہ نقص ہے. تو ان مذاہب میں اللہ نے یہ نہیں چاہا, تو وہ کوئی نقص نہیں ہے, وہ خدا کی اسکیم کے بالکل تابع تھا اور بالکل اپنے زمانے میں ریلیونٹ تھا اور ٹھیک تھا اور ہدایت اسی میں تھی. تو ہاں, اب اس کے کئی وجوہات ہیں, وہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے جب ہم اسلام کو بطور آفاقی مذہب کے بات کریں گے نا اس پر. تو وہاں میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام کا یونیورسل ہونا اس کا مطلب کیا ہے, اور اسلام کو کیوں یونیورسل بنایا گیا. رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت کیوں نہیں رہی سیدھے لفظوں میں. تو کیونکہ اگر رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہو نا تو پھر اسلام آخری مذہب نہیں ہو سکتا. تو یہ میں پھر وہاں بتاؤں گا. اور اسلام کے آفاقی عملاً پریکٹیکلی اس کے یونیورسل ریلیجن ہونے کے کنڈیشنز کیا اور کیا وہ کنڈیشنز اسلام میں پائے جاتے ہیں, تو اس پر پھر میں وہاں بات کروں گا. سر دست آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ڈفرینشیشن ہے بٹوین ریلیجن اینڈ مذہب, بٹوین دین اینڈ مذہب, یہ مصنوعی فرق ہے اور میں اسے بائے نہیں کرتا. اس پر میں نے جو تنقید ہے وہ کر دی ہے آپ کے سامنے. آپ چاہیں تو میری تنقید کو قبول کریں اور اس کی تردید کر دیں بے شک پیپر میں, اور چاہیں تو آپ اس تقسیم کو قبول کر لیں, دین اور مذہب والی تقسیم کو سابقہ مذاہب اور اسلام کی نسبت سے بھی قبول کر لیں اور اسے ڈسکس کر دیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ کی چوائس ہے, آپ جس طرح یہ. سر ایک پوائنٹ کلیئر کر دیں, آپ نے اسلام اور سابقہ مذہب کا جو کہا, تو آپ سابقہ مذہب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یہ بات نہیں کلیئر ہوئی. مطلب کہ آپ ذرا, سابقہ مذہب دین ہے, مذہب ہے وہ دین میں ہے اسے یا؟ دین کہتا ہوں, دین. اوکے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. تو آدم علیہ السلام پر جو کچھ اتارا گیا وہ دین تھا. صحیح. تو ہاں, اسے مذہب بھی کہہ سکتے ہیں. اگر مذہب دین کے معنوں میں کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, قرآن میں کہا ہوا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب محدود چیز ہوتی ہے اور مذہب ساری انسانی مطالبوں کو پورا نہیں کرتا, سارے انسانی مسائل کو ایڈریس نہیں کرتا, تو اور اس میں ایک پارشیلٹی ہوتی ہے, تو ان معنوں میں یہ بات نہیں مانتا. مطلب صحیح. ہاں, مطلب میں یہ مطلب سمجھتا کہ ہوں کہ دین ہے, دین کہہ ہاں رہے ہیں سارے آپ. دین ہیں, سارے دین ہیں, سب کا بھی ادیان ہے. صحیح. تو یہ میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ زبردستی کی اور مصنوعی تفریق ہے. اور جو اسلام, میں نے پھر اس پر تنقید بھی کی ہے کہ اسلام کے بارے میں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ مکمل ضابطہ حیات, تو یہ بات کوئی نہیں ہے. اسلام اس پرنسپلی ہم اسے بائے کرتے ہیں کہ اسلام پرنسپلی اٹ ہیز گاٹ اے پوٹینشیل ٹو گائیڈ ہیومینٹی ان آل ٹائپ آف سرکمسٹانسز. یہ بات بالکل درست ہے, یعنی پرنسپلی اسلام میں یہ پوٹینشیل ہے. لیکن اسلام نے کوئی فرشتیں تھوڑی مرتب کی ہیں. اور سادہ سی بات ہے, اگر میں کسی سے پوچھ لوں, بڑے سے بڑے عالم سے اگر میں یہ کوشچن کروں کہ بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو انجیکشن لگانا ہوتا ہے اس کا کہیں قرآن سنت میں کوئی نام آیا ہوا ہے, کوئی ذکر ہے اس کا قرآن سنت؟ ظاہر ہے نہیں ہے. قرآن میں کوئی کسی انجیکشن کا ذکر نہیں ہے, حدیث میں کسی انجیکشن کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے میں انجیکشن تھا ہی نہیں. تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن کا کوئی حکم تو ہمیں درکار ہے نا, روزے کی حالت میں یا روزے کے علاوہ, تو اس کے پرنسپلز ہم دکھا سکتے ہیں. تو اس پر پھر ہم تفصیل اسے ڈیٹیل کریں گے جب آگے جاتے ہیں اجتہاد کے مسئلے پر. تو یہ 2 ٹاپک تھے آج کے لیے, یہ ہم نے کر لی ہیں. تو اب نیکسٹ جو کوشچن, جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف. تو اس میں ہم مذہب. سر ایک بات کلیئر کرنی تھی, آپ کے نوٹس ملیں گے ہمیں؟ یہ نوٹس آپ بنا نہیں رہے میری باتیں سن کے؟ وہ تو بنا رہے ہیں, لیکن یہ نا کچھ ورڈز ایسے ہیں جو شاید غلط ہو جائیں یا اس طرح کر کے. ویسے نوٹس میں نے تو بنائے ہوئے نہیں ہیں, اور یہ باتیں جب میں کر رہا ہوں تو یہ میں نے کوئی رٹ کے تو کی نہیں ہے. سر سارا خود ڈکٹیٹ کرواتے ہیں. سر آپ کی نیکسٹ کلاس کب ہوگی, کس دن ہوگی؟ یہ عدیل صاحب جب کہیں گے, جب انہوں نے بتانا ہے. ابھی مجھے انہوں نے آج کا کہا تھا, تو وہ پھر کوئی ٹائم ٹیبل, اب میرے خیال ہے وہ اسے فارملائز کر رہے ہیں, تو وہ ایک دو دنوں میں شاید وہ کوئی ٹائم ٹیبل بھی اپلوڈ کر دیں, تو اس حساب سے پھر فکس ہو جائے گا ڈے اور ٹائمنگ بھی. سر کائنڈلی آپ اسلامیات کی ایک
پراپر آؤٹ لائن بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ٹاپک اور پھر فردر ایک شارٹ بریف سی آؤٹ لائن؟ وہ تو آپ دیکھیں نا، آپ کا جو آپ کے پاس کورس آؤٹ لائن نہیں ہے سی ایس ایس کی؟ سر ہے لیکن وہ کافی لینتھی ہے، تو ایک اگر بریف سی اگر آپ تھوڑی سی بتا. وہ اسے آپ اینڈ پہ چھوڑ دیں، یعنی جب ہم یہ کر لیں گے نا سارا، تو یہ میرا خیال ہے اس وقت اس پر اگر ہم کو بات کریں تو وہ زیادہ آپ اسے بہتر سمجھیں گے. جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو. جی اچھا، اور کوئی کوشچن آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی اسٹوڈنٹس، میری آواز سنائی دے رہی ہے آپ لوگ؟ سر کوئی بک ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بک میں نے ایک تو ریکمینڈ کی ہے اسلامی نظریہ حیات بائے پروفیسر خورشید احمد. نوٹ کر لیا آپ نے؟ جی. اور ایک تو میں نے بک بتائی ہے نا اسلامی نظریہ حیات، رائٹر ہے پروفیسر یس خورشید احمد. یہ کر لیا نوٹ آپ نے؟ یس سر، کر لیے. اور دوسری بک میں نے بتائی ہے ڈاکٹر حمید اللہ کی ہے بک انٹروڈکشن ٹو اسلام. تھینک یو سر. جی ہاں جی، اور کسی کی طرف سے کوئی کوشچن؟ یہ نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گا کہ یہ مجھے اس کا کوئی زیادہ، میں نے تو آج پہلی دفعہ یہ یوز کیا زوم. ہمارے کالج کی کلاسز تو واٹس ایپ گروپس میں ہوتی ہیں، تو وہ تو ہم آڈیو اس میں وائس میسج کر کے تو بھیج دیتے ہیں. تو یہ زوم تو میں نے آج یوز کیا، تو اس کا مجھے کوئی خاص آئیڈیا بھی نہیں تھا. تو نیکسٹ کلاس میں نا میرا خیال ہے کہ ہم اسے وہ آج یہ جو مسئلہ بنا ہے نا ویڈیو والا، یہ انشاءاللہ نہیں بنے گا. اس کی شاید کچھ اور چیزیں ہوں گی جو میں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی، تو یہ نیکسٹ ٹائم پھر اسے امپروو کر لیں گے. اور کوئی کوشچن جی آپ کی طرف سے؟ نہیں سر، تھینک یو، آج کا لیکچر بہت اچھا تھا. چلیں بہت اچھی بات ہے. ضرورت تو مطلب یہ ہے نا کہ آپ لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ بھی گئے ہیں، پھر تو اچھا بن جائے گا. یہ انشاءاللہ اسے ہم نے انٹرسٹنگ بھی بنانا سر ہے. یہ خود اور باتیں بہاولپور جو جی خود باتیں بہاولپور ہیں وہ